بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اکیلا ہی رب ہے، اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اکیلا ہی مددگار ہے، اکیلا ہی بگڑی بنانے والا ہے، اکیلا ہی ہے جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، دیگیں پکا کر تقسیم کی جائیں، سبیلیں لگائی جائیں۔ اکیلا ہی وہ مالک ہے جس کے نام کے بکرے چھترے ذبح کیے جائیں۔ اکیلا ہی وہ رب ہے جو ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس رب کے لیے تعریف۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ عصر کے اندر قسم اٹھا کر ہم سب کو کچھ باتیں سمجھائی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عصر کے وقت کی قسم ہے اور زمانے کی قسم ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اور زمانے کی قسم۔ شریعت کے اندر نبی علیہ السلام نے ہم سب کو منع فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ، اور اللہ کریم خود کبھی فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور کبھی 10 راتوں کی قسم، اور کبھی اللہ کریم عصر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، اور کبھی یاسین کہہ کر نبی علیہ السلام کی دستار کی قسم اٹھاتے ہیں، اور کبھی قرآن پاک کے اندر لَعَمْرُکَ یہ الفاظ کہہ کر نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ مالک خالق ہیں، وہ جس کی چاہیں قسم اٹھائیں۔ ہمیں پابند کیا کہ تم نے جب بھی قسم اٹھانی ہے صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانی۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نئے نئے کلمہ پڑھنے والے اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھا لیتے، نبی علیہ السلام اس کو دوبارہ کلمہ پڑھاتے تھے۔ اتنا ضروری ہے یہ مسئلہ، اور اللہ کریم ہم سب کو قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ اللہ کریم قسم نہ بھی اٹھائیں، ہم اللہ کے بندے اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے بھی ہیں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش بھی کرتے۔ عرب کے اندر یہ پائی جاتی تھی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی تھی، اور پوری دنیا کا اصول ہے بات کو منوانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور بات کو صاف کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ مالک خالق ہونے کے باوجود بندوں کے سامنے عصر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، بندو یقین کر لو تم سارے کے سارے خسارے میں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بوڑھی عورت آئی،
اللہ کے رسول علیہ السلام میں جنت میں چلی جاؤں گی، میرا جنت میں داخلہ ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب سن کر اس کا دل چھوٹا ہونے لگا، فکر مند ہونے لگی۔ یہی ایمان ہے صحابہ کرام اور صحابیات اور اہل بیت، نبی علیہ السلام کا خاندان قرآن سن کر، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سن کر فکر مند ہوتے تھے اور آخرت کی تیاری کرتے۔ اس عورت نے جب سنا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، فکر مند ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے الفاظ پڑھ کر سنائے، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ تو دل چھوٹا نہ کر، اللہ پاک سورہ واقعہ کے اندر فرماتے ہیں ہم بوڑھوں کو بھی جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ بھائیو، یہ اس مقام پر بھی یہی بات اللہ کریم سمجھا رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم اٹھا کر تمہارا رب تمہیں یقین دلاتا ہے تم سارے کے سارے خسارے کے اندر ہو۔ آگے بات چلنے سے پہلے اتنی بات یاد رکھیں، اللہ کریم نے عصر کے وقت کی قسم اٹھا کر عصر کے وقت کی اہمیت کو بیان کیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی ایمان والا، ایمان والی عورت فوت ہوتے ہیں، خواہ ان کو رات کو دفن کیا جائے یا صبح کو دفن کیا جائے، اللہ پاک قبر میں عصر کا وقت کر دیتے۔ فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں، وہ بندہ پوچھتا ہے عصر کا وقت ہو گیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے چھوڑو، عصر کی نماز پڑھنے دو۔ نماز شروع کرتا ہے، فرشتے رب العالمین سے عرض کرتے ہیں رب کریم یہ تو نماز پڑھنے لگ گیا۔ اللہ پاک ان کو حکم دیتے ہیں جب نماز شروع کر لی ہے پھر اس سے حساب کس چیز کا، واپس آ جاؤ۔ عصر کی وقت کا، عصر کے وقت کا نبی علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کر کے اس کی اہمیت بیان کی۔ اور پھر دیکھ لو خندق کا موقع تھا، بخاری مسلم کے اندر آتا ہے پیغمبر علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اللہ کافروں کے مکان، ان کے گھر آگ سے بھر دے، کافروں کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ نبی علیہ السلام تو پتھر کھا کر لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ طیف کی بستی کے اندر ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے لہو لہان ہو گئے، نبی علیہ السلام گر گئے اور فرشتہ آیا، آ کر کہتے ہیں آپ حکم دیں میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام تکلیفیں اٹھا کر بھی لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن خندق کے موقع پر سید الاولین والآخرین بد دعا کر رہے ہیں اللہ کافروں کے گھر آگ سے بھر دے، اللہ کافروں کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ انہوں نے مجھے عصر کی نماز سے روکا۔ اور آج لالچ نے برباد کر دیا دیندار لوگوں کو بھی اور دنیاوی لوگوں کو بھی۔ میں نے شروع کے اندر، ابھی شروع نہیں ہوا تھا، بھائی صاحب سے گزارش کی کہ ایک بچہ وہ چینل چلاتا ہے، اس نے یہ بھیجا ہے اگر آپ حکم دیں گے تو یہ بنائے گا ورنہ نہیں بنائے گا۔ انہوں نے کہا چلو دینی کام ہے بنا لیں۔ تو یہ ہمیں کوئی لالچ نہیں، یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تفرق لعبادتی، اللہ فرماتے آدم کے بیٹے
اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، نمازوں کے لیے وقت نکال، صدرہ کا غنن، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، چیزوں کی لالچ تیرے دل میں نہیں رہے گی، پیسے روپے کی لالچ تیرے دل میں نہیں رہے گی، چیزیں ہیں تو تب بھی اللہ کا شکر کرے گا، نہیں ہے تو تب بھی اللہ کا شکر کرے گا، روزی ملی ہے تب بھی شکر کرے گا، روزی کم ملی ہے تب بھی شکر کرے گا۔ یہ غنا کب آئے گا؟ جی تفرغ لعبادتی، جب ہم فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ پاک ہمارے سینے کو غنی کر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، عصر کی نماز کے لیے فرمایا جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑا سمجھ لو اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام یہ بات فرماتے ہیں، اور سورہ عصر کے اندر بھی فرمایا عصر کے وقت کی قسم ہے بندو، ان الانسان لفی خسر، تم سارے کے سارے خسارے میں۔ پھر رب کائنات نے دیکھا دل چھوٹا نہ کریں، بندے پریشان نہ ہوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں 4 کام کرو گے گھاٹے سے بچ جاؤ گے، دنیا کے گھاٹے سے بھی بچ جاؤ گے، آخرت کے گھاٹے سے بھی بچ جاؤ گے، ناکامیوں سے بچ جاؤ گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ پتھریلی زمین کے اوپر بیت اللہ مکہ کے اندر اور مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم مانتے تھے، پیغمبر علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ میری اور آپ کی کامیابی ان 4 چیزوں کے اندر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، حدیث پاک پر ایمان لے آؤ، سنتوں کے اوپر ایمان لے آؤ، آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ، فرشتوں کے اوپر ایمان لے آؤ، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لے آؤ، جنت کے اوپر جہنم کے اوپر ایمان لے آؤ، عذاب قبر کے لیے اس کے اوپر اللہ پاک نے قرآن کے شروع کے اندر فرمایا اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ اس کو ہدایت دیتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جب پہلی صفت ایمان والوں کی، پہلی نشانی ایمان والوں کی اللہ نے بیان کی ہے، کہاں سے شروع کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے غیب پر ایمان لاتے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا پیر غیب ہو گیا اس پر ایمان، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتلا دیا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور عذاب قبر کو دیکھا نہیں، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت نے ایمان رکھ کر دکھایا اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کی گواہی دی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا قرب قیامت بیل بول کر کہے گا، گائے بول کر کہے گی
تو مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا اس کے اوپر ابو بکر کا بھی ایمان ہے، اس کے اوپر عمر کا بھی ایمان ہے رضی اللہ عنہم۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تھی، اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر بھی نہیں تھے، حضرت عمر بھی نہیں تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کو کتنا یقین ہے کہ میں نے جو بات فرمائی ہے میرے ساتھی اس بات کو مانتے ہیں، اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جب معراج والی رات کو نبی علیہ السلام واپس آئے، ابو جہل جلدی جلدی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے بتلا ابو بکر، کوئی بندہ ایک رات میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور ساتوں آسمان کی سیر کر سکتا ہے، جنت کو بھی دیکھ سکتا ہے، جہنم کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ آ کر ابو جہل حضرت ابو بکر سے یہ بات کہنے لگا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بتلا یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھو، کہتے ہیں اگر میرا پیغمبر محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس طرح ہو سکتا ہے؟ آج ایمان کی کمی ہے، ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، افراد کی کمی نہیں۔ مسلمانوں کی فوج جتنی بھی افواج ہیں یہ ایک نمبر پر ہے اللہ کے فضل سے، اس کی بھی کمی نہیں۔ اور ایٹمی طاقت اللہ نے مسلمانوں کو بنایا، اس کی بھی کمی نہیں۔ تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر اللہ نے ہمیں عطا کیے، اس کی بھی کمی نہیں۔ ہر طرف اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں عطا کی ہے، کمی نہیں ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ کمی ایمان کی ہے۔ سارے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں اگر یہ بات کر لی تو وہ کیا کہے گا، یہ بات کر لی تو یہ کیا کہے گا۔ ورلڈ لیول پر مسلمانوں کی حکومتیں ڈرتی ہیں، ایمان پختہ نہیں، اور نچلی سطح پر افراد ڈرتے ہیں برادریوں سے۔ اللہ سب کو سلامتی دے، کوئی فوت ہو جائے گھر والے اتنی جرت بھی نہیں رکھتے کہ آنے والوں کو کہہ دیں کہ جو دعا تعزیت کی نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے وہی دعا پڑھو، ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگو، اس طرح بیٹھ کر یہ بدعت والا کام نہ کرو۔ نچلی سطح پر افراد بھی اس بات سے ڈرتے ہیں برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اور ورلڈ لیول پر حکومتیں ہماری ڈرتی ہیں کہ کافر کیا کہیں گے، یہودی عیسائی کیا کہیں گے۔ یہ کمی کس چیز کی ہے؟ یہ ایمان کی کمی۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، صحابہ نے کہا، سیدنا عمر نے کہا قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، لشکر اسامہ کو واپس بلا لو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، لشکر اسامہ کو واپس بلا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا عمر جاہلیت میں تو بڑا طاقتور تھا، تاریخ نے جو الفاظ لکھے ہیں، تاریخ اسلام کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ الفاظ یہ آپ کو ملیں گے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا تو جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، اسلام کو قبول کر کے تو نامرد ہو گیا ہے، تم میرا ساتھ دو نہ دو، مجھے درندے کھا جائیں، پرندے میری بوٹیاں نوچ کر لے جائیں، میں لشکر اسامہ کو واپس نہیں بلاؤں گا، کیونکہ میرے پیغمبر نے
اس لشکر کو روانہ کیا اور اس کو میں واپس نہیں بلا سکتا، اور زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کو وصول کیا ہے، ابو بکر بھی زکوٰۃ کے منکروں سے لڑے گا، یہاں تک کہ کوئی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا میں وہ رسی بھی اس سے حاصل کروں گا۔ ایمان پختہ تھا، صحابہ یکجاں ہو گئے، مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اکٹھے ہو کر کامیابیوں کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے گئے۔ بھائیوں، انسانی ناطے سے لوگوں کے دلوں میں باتیں آ جاتی ہیں، لیکن قرآن کو پڑھو، عمل کرو، قرآن کو اور حدیث پاک کو پڑھو اور اس کو دیکھو، عمل کرو، تاکہ اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے۔ الا الذین آمنوا، رب فرماتے ہیں کامیاب وہ لوگ ہیں، پہلی ان کی نشانی ہے کہ ایمان لے آؤ۔ یہ تو صحابی کی بات، صحابہ کی بات سنائی ہے، صحابہ میں اہل بیت موجود ہیں، نبی علیہ السلام کا گھرانہ موجود ہے، دشمنان صحابہ نے ان دونوں کو الگ الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، جس طرح منکرین حدیث نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، اللہ کی کتاب تم میں چھوڑ کر جا رہا ہو، اس کا مطلب ہے قرآن پاک صحیح ہے اور حدیث کے بارے میں غلط باتیں نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، کتاب اللہ سے مراد صحابہ کرام اللہ کا قرآن بھی لیتے تھے، نبی علیہ السلام کی احادیث بھی لیتے تھے، اور اسی طرح جب لفظ صحابہ آتا ہے اس سے مراد صرف صحابہ ہی نہیں ہوتا، اہل بیت بھی اس سے مراد ہوتا۔ پیغمبر علیہ السلام کی ساری جماعت کا نام صحابہ ہے۔ اہل بیت میں دیکھ لو، نبی علیہ السلام کی ایک بیوی، اس کا بھائی فوت ہوا، جب 3 دن گزر گئے اس نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور خوشبو لگائی، جو عورتوں والی خوشبو ہے، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا رنگ ظاہر ہو اس کی خوشبو ظاہر نہ ہو، یہ عورتوں والی خوشبو ہے۔ فرمایا بندوں کی خوشبو کیا ہے؟ ان کی خوشبو ظاہر ہو، رنگ ظاہر نہ ہو۔ اس ہماری اماں نے، نبی علیہ السلام کی بیوی نے، اہل بیت والوں نے جی خوشبو منگوائی، عورتوں والی خوشبو لگائی اور نئے کپڑے پہنے، عورتوں کو مخاطب کر کے کہا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے فوت ہونے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کریں۔ میرا بھائی فوت ہوا تھا، 3 دن گزر گئے، میں نے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تمہیں بتلا دیا میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوں۔ الا الذین آمنوا، کامیاب کون ہوں گے؟ جو اللہ پر اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے، اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہوں گے، ایمان پختہ۔ اور دیکھو ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، جو کچھ اللہ نے فرما دیا، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پاک سے فرما دیا، وہی حق اور سچ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت قریب آ رہا تھا، نئے کپڑے سلوائے اور نئے کپڑے پہن لیے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن کپڑوں کے اندر بندہ فوت ہوتا ہے انہی کپڑوں کے اندر اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، عقل کیا کہتی ہے، آنکھیں کیا کہتی ہیں کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کے پہنے ہوئے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ آنکھیں تو یہ کہتی ہیں کہ وہ کفن پہن کر قبر میں گیا تھا اور کل قیامت کے دن بھی وہ کفن کے ساتھ اٹھنا چاہیے، عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، خاتم الانبیاء علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جن کپڑوں کے اندر بندہ مرے
مرے گا انہی کپڑوں کے اندر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہے، ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پر ایمان، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری نشانی کیا، دوسرا نقطہ کیا کہ نیک اعمال کرے۔ اعمال اس وقت تک نیک نہیں، نیکی اس وقت تک نیکی نہیں جب تک نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ کتنی بھی خوبصورت کوئی نیکی کرے، کوئی عمل کرے، جب تک حدیث پاک میں نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ نیکی نیکی نہیں ہے۔ ایک صحابی تھا، وہ روزانہ روزے رکھتا۔ ایک صحابی رات کو روزانہ قیام کرتا، نیند نہیں کرتا تھا۔ ایک صحابی، لمبی حدیث پاک ہے، اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بلا لیا، فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا نیکی تو کیا اس کا تعلق ہی میرے ساتھ نہیں۔ بھائیو، نیکی وہی نیکی ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، نیکی وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، تعجب کر کے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ عزیز بھائیو، سنت کا مقام آپ یہاں سے سمجھ لیں۔ ایک بہت بڑا کمانڈر انڈیا اس کی امریکہ کی جیل میں چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں کافر جس کو اپنی جیلوں میں بند کر دے، جس طرح ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی اللہ اس کو رہائیاں عطا فرمائے، اس طرح کی ہماری کتنی بہنیں ہیں جن کو کافروں نے اپنی جیلوں میں بند کیا، اور کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کو کافروں نے اپنی جیلوں کے اندر بند کیا۔ بہت ایک بڑا اللہ کا بندہ، بہت نام والا ان کی جیل میں تھا، اللہ نے اس کو رہائی دی۔ کسی نے اس کو پوچھا تو کیسے رہا ہوگا؟ وہ کہتا ہے درود شریف مجھے لے آیا۔ کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں صبح و شام کی دعائیں تو پڑھتا ہی پڑھتا تھا، قرآن تو پڑھتا ہی پڑھتا تھا، میں کثرت سے فارغ وقت میں کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، اللہ پاک نے مجھے رہائیاں عطا فرمائی۔ رات کو جب میں نے یہ بات ایک اپنے بھائی کو بتلائی، اس نے مجھے کہا، کہتا ہے حافظ صاحب پیغمبر کی سنتوں کے اندر، احادیث کے اندر تو کامیابی ہے ہی ہے۔ کہتا ہے میں بھی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اور پچھلے سالوں کا میرے اوپر قرضہ تھا، اس قرضے میں سے 27 لاکھ روپیہ میں نے ان سالوں میں اتار دیا۔ برکتیں چاہتے ہو
کامیابیاں چاہتے ہو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرو، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے رسول پر درود پاک پڑھو تاکہ اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے۔ درود شریف کچھ لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے الفاظ پیش کر کے احادیث میں جو درود پاک ہے اس کی نفی کر دی اور 2 نمبر چیزوں کو پیش کر کے نعوذ باللہ احادیث درود شریف والی وہاں پر لگا دی۔ بھائیو درود شریف وہی ہے جو احادیث کے اندر موجود ہے، درود پاک وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے بتلا دیا، درود پاک وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پڑھا ہے، وہی درود پاک، اور انہی کے پڑھنے سے اللہ نیکیاں دیتا ہے، اسی کے پڑھنے سے اللہ پاک رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اسی کے پڑھنے سے اللہ پاک درجات کو بلند کرتا ہے، اور اسی کے پڑھنے سے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پہنچے تھے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تیسرا نمبر کیا ہے کہ حق بات کی تلقین کرو۔ قرآن پاک حق ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث حق ہے، آپ کی سنتیں حق ہیں، خود تو مانو اس کو آگے پہنچاؤ، لوگوں تک اس کو پہنچاؤ۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا جو لوگ اچھی بات نہیں کہتے اور بری بات سے روکتے نہیں، اس کی مثال تو اس طرح ہے جیسے کشتی ہو، 2 منزلہ کشتی ہو، اور نیچے والے اوپر والی منزل میں پانی لینے کے لیے جائیں، اور اوپر والے کہیں کہ ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیتے، وہ نیچے چلے جاتے ہیں، مجبور ہو کر وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کشتی کے اندر سوراخ کرتے ہیں۔ اگر سارے مل کر ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے کشتی میں سوراخ ہو جائے گا، سارے اس کے اندر سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ اگر سارے مل کر اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے نہیں پہنچائیں گے، غلط باتوں سے لوگوں کو نہیں روکیں گے، تو جس طرح کشتی والے ہلاک ہوں گے اسی طرح قوم ہلاک ہو جائے گی۔ آج بربادی کی وجہ یہی ہے کہ جو کوئی غلط کام کرتے لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اچھا کام کرنے والے کو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کو قبول بھی کرے اور حق بات کو آگے بھی پہنچائے، یہ کامیابی کا ایک نقطہ۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ درخت لگا رہے ہیں، پودا لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ نبی علیہ السلام دیکھ بھی رہے ہیں کہ پودا لگا رہے ہیں۔ جب یہ بات کہی صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ پودا لگا رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخرت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، گرمی ہوگی، سخت گرمی، یہاں پر تو درخت لگا رہے ہو، سائے کا انتظام کر رہے ہو، قیامت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک بندہ عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، آنکھ بھی نہیں جھپکتا تھا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی عبادت کے بغیر، لیکن لوگوں کو اللہ کی پہچان کی بات نہیں کرتا تھا، عقیدہ توحید کی بات نہیں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے برائی سے رکنے کی بات نہیں کرتا تھا، نیکی کی بات نہیں کرتا تھا، اپنی اللہ اللہ کرتا تھا، اپنی نیکیاں کرتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے حکم دیا اس پستی کے اوپر عذاب بھیجو۔ جب فرشتے گئے دیکھا اللہ پاک وہاں تو ایک تیرا بندہ ہے، وہ ہر وقت ہی اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا اس کو پہلے نیچے رکھو اور ساری بستی کو ہی پلٹ دو
تو کیوں، وہ خود تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کے لیے دوسروں کو نہیں کہتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہم ایک دوسرے سے کہیں، اپنی اولادوں سے کہیں، اپنے عزیزوں سے کہیں اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور دیکھ لو اللہ پاک نے کیسے کیسے بندے پیدا کیے ہیں۔ ایک سفر کے اندر ہم تھے اور ایک اور بھی ساتھی تھا، گاڑی چلا رہا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے بھی ساتھ تھے، اور ایک بچے کو چھینک آئی، ایک بچے کو چھینک آئی۔ اس کا والد کہنے لگا بیٹے ہم تیری الحمدللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ کہو، طریقہ ہے دعوت کا، بات کرنے کا طریقہ۔ کہا بیٹے ہم تیری الحمدللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی کہا الحمدللہ۔ اس باپ نے بھی اور میں نے بھی جواب میں حدیث کے مطابق یرحمک اللہ کہا، اور پھر جس کو چھینک آئے وہ کہتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس انداز سے ہم اپنے بچوں تک اپنے پیغمبر کی باتوں کو پہنچائیں، اللہ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کشتی کے اندر سوار ہیں، شیخ صاحب تشریف فرمائیں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کشتی کے اندر۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ سے ایک کشتی گزری، وہاں کشتی میں بیٹھنے والے کو ایک کو چھینک آئی اور کشتی تیزی سے دور چلی گئی، اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے کشتی کو بھگایا، کشتی کو بھگا کر اس کشتی کے قریب کر کے جس کو چھینک آئی تھی اس کو جا کر کہا الحمدللہ، اپنے پیغمبر کی بات پر عمل کیا۔ اس نے بھی سن کر یرحمک اللہ کہا، اور پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ الفاظ کہے۔ جب ہم ہر موقع پر اللہ کی بات کو یاد رکھیں گے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو یاد رکھیں گے، پھر یہ نقشہ ہوگا جو اب قربانی کا وقت آ رہا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا آپ فرما دیں لوگوں میری نماز اور میری قربانی، میرا دنیا میں زندگی گزارنا، میرا دنیا سے چلے جانا، یہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج اگر امتی میں اور آپ یہی باتیں کریں، اللہ پاک ہر مقام پر ہمیں کامیابیاں عطا کرے۔ ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ سمجھنے والے عقیدہ توحید سمجھنے والے بھی شرک والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو عقیدہ توحید کی دعوت نہیں دیتے۔ نیکی والے بھی برائی والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو برائی سے منع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور پھر حق بات کو جب آگے پہنچائیں گے، حق بات پر عمل کریں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اور پھر مصیبتیں بھی آئیں گی۔ اس کے اوپر خود تو صبر کرنا ہی کرنا ہے، اپنے دوسرے لوگوں کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اور قرآن میں فرما دیا کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین سچے۔ دیکھو میرے جیسا میں ایک بات دل میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے، نیکی اپنے دل میں سوچو گے اللہ پاک فوری قبول کرتا ہے۔
ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اب اتنے پیسے رہ گئے مدرسے میں خرچے کے لیے 15,000، اللہ پاک کوئی فون نہیں آ جائے 15,000 کا۔ ابھی 1-2 گھنٹے نہیں گزرے تھے، فون آ گیا، یہ دیکھو اللہ کی مدد، فون آ گیا، کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کے نمبر پر ہم نے 15,000 روپیہ بھیج دیا۔ جب بندے اس انداز سے چلتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن عقیدہ توحید اور سنت پر عمل کی کوشش کرے، پھر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہوئی دیکھے، اللہ پاک پھر مدد نازل کر کے دکھاتے ہیں۔ بھائیو دوستو، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم ہر کام میں اللہ کے نام کو سامنے رکھیں اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھیں، ہر میدان میں اللہ کی مدد آئے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے راستے میں رات ہوں۔ دیکھو پاکستانیوں، آج اللہ نے تمہیں طیارے دیے ہیں، ایسی ایسی گاڑیاں ہیں کہ جو دنوں کے سفر ہوتے تھے، راتوں کے اور مہینوں کے سفر ہوتے تھے، وہ چند گھنٹوں میں ہم طے کر جاتے ہیں۔ کتنی سہولتیں ہیں، اور دیکھو محدثین مفسرین انہوں نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی، پیدل سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ وہاں پر مسجد تھی، عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد والے نے کہا جناب آپ باہر نکل جائیں، ہم نے دروازے بند کرنے ہیں۔ باہر نکلے، ایک تندور لگا ہوا تھا، ایک آدمی روٹیاں پکا رہا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کے سردیوں کی راتیں ساری رات وہاں پر گزار دی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر اس مسجد والے سے یہ نہیں کہا میں تو امام احمد بن حنبل ہوں، تو مجھے نکال رہا ہے۔ یہ بات سمجھائی ہے، جو پیغمبر کو ماننے والا ہے، پیغمبر کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، وہ اس قدر سادہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے اور وہاں پر حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ آ کر پہلے حضرت ابو بکر کو سلام کرتے، پھر نبی علیہ السلام کو کرتے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام کے سر کے اوپر اس طرح چادر کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے خاتم الانبیاء یہ ہیں، اور مجھے کوئی بھول کر آ کر سلام نہ کرے۔ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہے کہ جن کی سادگی کو دیکھ کر آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر کپڑا لے کر کھڑے ہیں تاکہ لوگوں کا شبہ دور ہو جائے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ، اللہ تیری قبر پر رحمتیں کرے، اتنی بڑی کتاب لکھی، اتنی اس کی جلدیں، مسند احمد، آج تک امتی اس کا ترجمہ نہیں ابھی تک کر سکے۔ رات گزاری، بزرگ سے اس روٹیاں پکانے والے سے بات ہو رہی ہے، کہنے لگے تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہر موقع پر الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یہ کب سے تو کر رہا ہے؟ کہنے لگے میں بہت عرصے سے یہ اللہ کا ذکر ہر موقع پر ہر وقت کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ کے ذکر کی برکت بھی دیکھی ہے، اللہ کے ذکر کی کامیابی بھی دیکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اس کی کامیابی دیکھی ہے، جو بھی دل کے اندر چاہت کرتا ہوں اللہ پوری کرتا ہے، کام سنوارتا ہے، ساری چاہتیں اللہ نے پوری کر دی، ایک چاہت رہ رہی ہے، امام احمد بن حنبل ہے جس نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی کتاب لکھی ہے، میرے دل کی چاہت ہے اس کے ساتھ بھی کبھی ملاقات ہو جائے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں آج اللہ نے تیری وہ چاہت بھی پوری کر دی، میں امام احمد بن حنبل ہوں۔
اور بھائیو جو ہر موقع پر اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، رب کے قرآن کو دیکھتے ہیں، اپنے پیغمبر کو دیکھتے ہیں، اس کی سنتوں کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ پاک اس سے دور نہیں رکھتے۔ عزت اس کے قدموں میں، رزق اس کے قدموں میں، ساری کائنات کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے، اور جب قبر میں جائے گا اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر ہوں گی، اور کل قیامت کے دن ہوگا اللہ اتنی رحمتیں کرے گا جہنم سے بچا کر جنت کھلا دے گا۔ یہ دعا ہے، یہ کوئی تقریر نہیں بھائیو، یہ ایک سبق ہے، یہ خطبے میں ایک سبق ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا